ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و کبریائی، عظمت و شوکت، غلبہ اور دبدبہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن کو دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے شریعت کا علم حاصل کرنا ہوگا، اس علم کی روشنی میں عمل کرنا ہوگا۔ علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کی اوروں کو دعوت دینی ہوگی۔ یہ تینوں کام صبر و استقامت کے ساتھ دائمی شکل میں ہمیشہ انجام دینے ہوں گے۔ جو شرعی علم حاصل کرنا ہے اس میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کرنا، انشاءاللہ خطبے کے بعد اور ایک جماعت قائم کی جائے گی، آپ اطمینان سے خطبہ سنیں اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر جائیں۔ جو شرعی علم حاصل کرنا ہے اس میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا، اللہ کی پہچان کا علم حاصل کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا علم حاصل کرنا، اور عمومی طور پر دین کا علم حاصل کرنا، جس سے ہمیں حرام و حلال کی تمیز آ جائے، عبادات کی تمیز آ جائے، معاملات کی تمیز آ جائے، اخلاق و عادات کی تمیز آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ ہمارے فرائض میں سب سے پہلا فریضہ ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے کاموں میں ایک جانیں، کسی بھی مخلوق کا عمل دخل نہ سمجھیں، ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت انجام نہ دیں۔ ہر طرح کے جو بھی اسماء الحسنہ اور صفات علیہ قرآن مجید میں وارد اور احادیث میں ثابت ہیں، ان پر ایمان لانا، مخلوق سے مشابہ قرار دیے بغیر، ان کا انکار کیے بغیر، ان کی کیفیت متعین کیے بغیر، ان کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی کیے بغیر، اس انداز سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہوگا، صحیح طور پر اللہ کی توحید ہوگی۔ اللہ کی توحید ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، عالم وجود میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ نے عہد و پیمان لیا۔ اللہ کی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، ساری مخلوق کو وجود بخشا، جنات اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے پیدا کیے گئے۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھانے کے لیے آئے۔ جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان میں سب سے اول تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تعلیم تھی۔ تمام نیکیوں میں سب سے افضل ترین نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نیکی ہے۔ تمام فرائض میں سب سے پہلا فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا فریضہ ہے، اور یہ سبق اہل ایمان کو بھی پڑھایا جائے گا، زندگی میں ہر دن اور ہر رات پڑھایا جائے گا۔ اس دنیا سے رخصتی کے وقت بھی زبان پر جو کلمہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ ہوگا۔
اللہ کا حق جاننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی سمجھنا چاہیے۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے معاملات میں، درپیش مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جاننے کے بعد اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ بھی سمجھنا ہے، جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا۔ وہ ایمان والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے ہیں، اور اولیاء اللہ میں سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام میں خلفاء راشدین داخل ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار داخل ہوتے ہیں، اہل بیت میں ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین بھی داخل ہوتی ہیں، اور ان میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی داخل ہیں، جن کا احترام اس امت پر فرض اور لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ قرآن میں بیان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، اور ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم کامیابی کی ان کے لیے بشارت سنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے خود صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے منع کیا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ صحابہ کرام نے جو ایک لمحہ، ایک پل اور ایک گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، صحبت اور رفاقت میں گزاری، وہ ایک لمحہ ہماری عمر تمام زندگی بھر عبادت سے کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام کی محبت، خلفاء راشدین کی محبت کا اپنی اولاد کو بھی درس دینا چاہیے، جیسے صحابہ کرام کی محبت کا درس سلف صالحین دیا کرتے تھے، اسی قدر اہتمام کے ساتھ دیا کرتے تھے جس قدر اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کا درس دیا کرتے تھے۔ جہاں ہمیں صحیح معلومات رکھنی ہے، عقائد کا علم رکھنا ہے، ایمانیات میں مضبوط اور پختہ ہونا ہے، وہیں صحیح عقیدے سے ٹکرانے والے جو غلط افکار ہے، جو غلط طریقہ کار ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ اور ہر چیز میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر چیز کے لیے شامل حال ہے، اللہ کی تدبیر ہر چیز کے لیے شامل حال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے ساتھ عرش پر مستوی رہنے کے باوجود مدد کے اعتبار سے، نصرت و تائید کے اعتبار سے، حمایت کے اعتبار سے، دفاع کے اعتبار سے اپنے نیک بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب رہتا ہے۔ اس بد عقیدگی سے بھی بچنا چاہیے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، جن کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ اگر کوئی ہمارے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں جو غلط افکار پنپ رہے ہیں ان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ عذاب قبر کا انکار کیا جا رہا ہے، جادو کی حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ جیسے ہم کو قرآن پر ایمان لانا چاہیے ویسے حدیث کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ تکفیر کے معاملے میں
بے راہ روی اختیار کی جا رہی ہے، شرعی اصول و ضوابط کا خیال رکھے بغیر اسلام سے خارج کرنے کے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اپنے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عذر تلاش کرے۔ اگر کوئی شرعی اصول و ضوابط کے بغیر کسی بے قصور پر کفر کا فتویٰ صادر کرے گا، ناحق کافر قرار دے گا، تو وہ کفر کا حکم اسی ظالم کافر قرار دینے والے پر لوٹ کر آئے گا۔ عقائد کے معاملات، عقائد کے مسائل کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، وہیں پر حقوق العباد اور حقوق اللہ ہم کو انجام دینا ہے۔ حقوق العباد میں والدین کا مقام و مرتبہ سب سے پہلے آتا ہے۔ اللہ کے بعد قرآن مجید میں کسی کو اہمیت دی گئی تو وہ والدین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہمیت دی، بتایا، فرمایا کہ اگر کوئی اپنے رب کی رضامندی چاہتا ہے تو ماں باپ کو دیکھ لے، اگر ماں باپ اس سے راضی ہیں تو اس کا رب اس سے راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں۔ ماں باپ اولاد کے لیے جنت کا بہترین دروازہ ثابت ہوتے ہیں۔ اولاد چاہے تو ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کی حفاظت کر لے یا پھر کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ حقوق العباد میں شوہر اور بیوی زوجین کے حقوق بھی داخل ہیں۔ شوہر کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی کے لیے اجازت ہوتی وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن سجدہ عبادت ہے اسی لیے اجازت نہیں دی گئی۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اطاعت کر کے اپنی جنت کی حفاظت کر لے یا پھر نافرمانی کر کے جہنم کے راستے کو اختیار کر لے۔ شوہروں کو بھی دین اسلام نے پابند بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ میں حجۃ الوداع کے اہم موقع پر خطبے میں خاص طور پر یہ بات بتائی، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ایک اصول اور ضابطہ یہ بتا دیا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرے۔ دنیا اگر کسی کو فرشتہ یا فرشتہ صفت سمجھنے لگے لیکن وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ درست نہیں تو وہ شریعت کی نظر میں بہتر اور اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ اولاد کے حقوق بھی ہم کو سمجھنے چاہیے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی دینی اور ایمانی تربیت کی جائے، ان کی اخروی فکر کی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز جیسے فرائض کا ان کو عادی بنایا جائے، جب 10 سال کے ہو جائیں فرائض کے عادی بن جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ان پر کچھ قدر سختی برتنی چاہیے اور لڑکے اور لڑکیوں کے بستروں کو الگ کر دینا چاہیے۔ 10 سال کے بعد دین اسلام نے یہ تعلیم دی۔ حقوق العباد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ صلہ رحمی کا اہتمام کیا جائے، خاص طور پر عیدین کی مناسبت ایسی مناسبت ہے جو صلہ رحمی کے لیے سب سے بہترین اور زرین موقع ہے، رشتوں کو جوڑنے کا بہت اچھا موقع ہے، روٹھوں کو منانے کا بہت اچھا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کو جوڑ کر رکھا۔ اگر کوئی رشتوں کو توڑتا ہے تو اس کا اللہ اور آخرت کے دن پر جیسے ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنے اور سمجھنے کا انداز بھی بدلا،
فرمایا کہ رشتوں کو جوڑنا بدلے میں نہیں ہوگا. اگر کوئی رشتوں کو توڑ رہا ہے تو صحیح طور پر اس کے ساتھ رشتوں کو جوڑنا ہی صلہ رحمی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اپنی انا کی وجہ سے یا پھر شریعت کو نظر انداز کرتے ہوئے رشتوں کو توڑتا ہے تو وہ آدمی اللہ کی جنت کا مستحق قرار نہیں پائے گا. حقوق العباد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے. پڑوسی چاہے مومن ہو یا غیر مومن ہو، پڑوسی چاہے رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، پڑوسی چاہے قریبی ہو یا دور کے ہو، پڑوسیوں کا خیال رکھنا اسلام کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم ہے. 3 دفعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ آدمی مؤمن نہیں. کون سا آدمی مؤمن نہیں؟ جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. پھر مزید یہ بات بتائی کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور مومن پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر کھا رہا ہو. پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے. حقوق العباد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے خاندان قبیلے کے، اپنے معاشرے کے، اپنے محلے کے خواتین کا، بالخصوص وہ خواتین جو بیوہ خواتین ہیں اور مساکین ہیں، ان کا خیال رکھا جائے. یتیموں کا خیال رکھا جائے. اگر کوئی یتیم کی کفالت کرنے والا ہو تو اس کے لیے دنیا میں جنت کی بشارت ہے. صرف جنت کی بشارت نہیں بلکہ جو درجات اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا وہ بلند درجات اللہ تبارک و تعالی یتیم کی کفالت کرنے والے کو عطا فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں بالکل قریب رہیں گے. معاشرے کی بیواؤں کا خیال رکھنا یہ وقت کا اہم ترین فریضہ ہے تاکہ ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی جائے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، معاشرے کو جرائم سے پاک بنایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک کام پر 3 بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. بیواؤں کے لیے اور پھر مساکین کے لیے فکر کرنے والے، کوشش کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب پانے والے ہیں. بلا ناغہ روزہ رکھنے والوں کے برابر اجر و ثواب پانے والے ہیں. بغیر تھکے تہجد پڑھنے والوں کے برابر اجر و ثواب پانے والے ہیں. یہ ہمارے فرائض ہیں، یہ ہمارے حقوق ہیں، یہ ہماری واجبات ہیں. ان سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. وہیں پر جہاں ہم کو فرائض انجام دینا ہے، محرمات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے. زنا سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، ربا اور سود سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. سودی معاملات اللہ نے حرام قرار دیے. دار الاسلام دار الحرب کی کوئی تمیز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودی لین دین کو حرام قرار دیا. اس کے باوجود اگر کوئی اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے جان بوجھ کر عمدن سودی معاملات میں ملوث رہتا ہے تو وہ آدمی اپنی زبان سے نہیں، اپنے سلوک سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے. عبادات بھی درست کرنے چاہیے، معاملات بھی درست کرنے چاہیے اور اسی طرح اپنی عادات بھی ہم کو درست کرنی چاہیے. جن کاموں سے بچنا ہے، جن سے شریعت نے منع کیا، ان میں ظلم بھی ہے. موجودہ دور میں ہر جگہ ظلم کا دورہ ہے. گھروں میں ظلم اور زیادتی پائی جاتی ہے، معاشرے میں ظلم اور زیادتی پائی جاتی ہے، مختلف مقامات پر ظلم اور زیادتی پائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا. مظلوم کی بد دعا قبول ہو کر رہے گی. مظلوم اپنے آپ میں فاجر، گنہگار یا کافر ہی کیوں نہ ہو، اس پر ظلم اور زیادتی کرنے کی اجازت نہیں
نہیں. اسی طرح قتل و غارت گری سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کر دے تو جہنم رسید ہوگا، اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اور اللہ نے اس کے لیے انتہائی ناقابل برداشت سنگین عذابات تیار کر کے رکھے ہیں. دنیا کا خاتمہ ایک مومن کے قتل سے کئی گنا زیادہ، ایک مومن کا قتل دنیا کے خاتمے سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے. نہ ہی قتل کرنا چاہیے، نہ ہی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہیے. کعبۃ اللہ کی جتنی حرمت ہے، اس کی جتنی عزت ہے، اس کا جتنا مقام و مرتبہ ہے، اس کی جس قدر شرف، اس کی جس قدر قدر و منزلت ہے، ایک مومن کی عزت و آبرو کی حیثیت اور اس کی حرمت کعبۃ اللہ کی قدر و منزلت سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے. معاشرے میں امن و امان کو قائم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک بے قصور کے قتل کو ساری انسانیت کے قتل سے تعبیر کیا. اگر کوئی ہمت اور جرأت کا مقابلہ کر لے، اگر کوئی اپنی ہمت اور جرأت کا مشاہدہ کر لے اور اس کی بنا پر کسی بے قصور کی جان بچا لے تو گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. یہ تمام کام اسلامی تعلیمات کے کام ہیں، عقائد و ایمانیات ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، اور اسی طرح اپنے ملک کی جو معاملات ہیں ان میں بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ امن و امان کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ ہمارا رب السلام المؤمن ہے، ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے. اسلام نے مختلف اوقات میں امن و سلامتی کو اختیار کرنے اور اس کو فروغ دینے کا حکم دیا. رمضان کا مہینہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. رمضان کا مہینہ ایک اچھی تربیت کا نام تھا. رمضان کا مہینہ انقلاب کا نام ہے، مومن کی زندگی میں بہتری لانے کا نام ہے، اور اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے. اسلام کی تعلیمات میں اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ ایمان لانے کا اعلان کرنے کے بعد استقامت کے موضوع کو اہمیت دی جائے، ہدایت پر استقامت اختیار کی جائے، نمازوں کی پابندی ہو، مساجد کو آباد رکھنے کی کوشش کی جائے، مساجد کو تعمیر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے. یہ وقت کے اہم ترین تقاضے ہیں، یہ ہمارے فرائض ہیں جن سے ہم مجرمانہ غفلت نہیں برت سکتے. ہم تمام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، تیرے ہی آگے ہاتھ کو پھیلانے والے ہیں، تیری جانب اٹھنے والے ان بے بس اور بے کس ہاتھوں کی لاج رکھ لے. یقیناً ہم سب گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن تیری رحمت اور تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے. ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما. الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین، رشتے ناتوں میں محبت و الفت عطا فرما، تجارت اور ملازمت میں برکت عطا فرما، اہل و عیال کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا. ہم نے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی پریشانی کو، ان کی مشکلات کو، ان کے مصائب کو، ان کے دشوار گزار حالات کو دور فرما. الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین.
دین و ایمان کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، اس ملک میں مسلمانوں کے اوقاف کی حفاظت فرما، الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، ظالموں کو نشان عبرت اور سامان ملامت بنا، الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین۔ اس عیدگاہ کے انتظام کرنے والے، آرام کی قربانی دے کر، راتوں میں جاگ کر مال خرچ کرنے والے، انہیں اجر عظیم عطا فرما، الہ العالمین خیر الغافرین ارحم الراحمین۔ عبادتوں کی توفیق دے اور عبادتوں کو قبول فرما، اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما، الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین۔ دونوں جہانوں کی ہر آزمائش سے محفوظ رکھ لے، دونوں جہانوں کی ہر نعمت سے مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔